جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ نہیں بات کرتے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. جب آپ فارماسسٹ کے ساتھ نہیں بات کرتے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہماری کوششوں کی اسی والے سے بات کریں گے. سیلف میڈیکیشن کتنی غلط ہے اس پر بات کریں گے. فارماسسٹ کی امپورٹنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. کرنٹلی ہمارے ملک میں جتنے بھی میڈیسنل ڈرگز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے, ان کی اسیسیبلٹی کے حوالے سے کہاں پر پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں اور کہاں پر مس یوز ایگزسٹ کرتا ہے, اور کیا اس میں ایشوز ہیں, اسٹرکچرل ایشوز ہیں, کس طرح سے ہماری اپنی کچھ غفلت ہے, کچھ اور ہماری اپنی نیگلیکٹ ہے, اور کہاں پر ادارے ذمہ دار ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. کہاں پر بیٹر ریگولیشنز کی ضرورت ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. دو بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس گفتگو میں ساتھ دیں گے. تو جی میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن اصغر موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عثمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈرگ کنٹرولر ہیں فیصل آباد. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات اگر ہم آج کی اپنی پاپولیشن کو یا آج کی جنریشن کو دیکھتے ہیں, آئی ڈو فیل لائک کہ ہم اتنے اویئر نہیں ہیں ان ٹرمز آف ڈرگ یوزیج. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سا ڈرگ کس لیے استعمال کر رہے ہیں اور کہ ایکچولی میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ کتنی ہارمفل یا ڈینجرس ہمارے لیے ہو سکتے ہیں. اویئرنیس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, کس طرح سے عوام کو بہتر اویئر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, دیکھیں جی, اس میں سب سے امپورٹنٹ رول تو میڈیا کا ہی ہے. جیسے آج آپ کے چینل کے توسط سے ہم کچھ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے, تو اس دن کو منانے کا ایک مقصد ہے کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ فارمیسی پروفیشن کیا ہے اور یہ ایک صحت مند معاشرے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بینگ اے فارماسسٹ, میں خود بھی ایک فارماسسٹ ہوں, تو ہم لوگ ویسے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے یا نیوز پیپرز کے ذریعے لوگوں کو ہم اویئر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو میڈیکیشن کے بارے میں بتا سکیں, کس میڈیکیشن کی ضرورت ہے, کس کی نہیں ہے, یا آپ جنیرک کی طرف آئیں, ایک اسپیسیفک برانڈ پہ فوکس نہ کریں. تو اسی حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور ہم اس سلسلے میں یونیورسٹیز میں, اکیڈیمیا میں اور جنرل پبلک میں اس طرح کے سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوریج ملے اور عوام کو اس بارے میں کمیونٹی میں یا فارماسسٹ ہیں جو بھی وہ سمجھتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی کو. دیکھیں جی, یہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے, کیونکہ جہاں بھی ہیلتھ کا معاملہ آئے گا, میڈیکیشن کا معاملہ آئے گا, تو وہاں پہ فارماسسٹ کا رول ہوگا. مطلب پاکستانی قوانین کو آپ دیکھیں کہ فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے, چاہے وہ میڈیکیشن ہو, ڈسپینسنگ ہو, اس کی ڈوزیج ایڈمنسٹریشن ہو, ڈوزیج کیلکولیشن ہو, پریسکرپشن کی مانیٹرنگ ہو, فارماسوٹیکلز کی میڈیسنز کی پروڈکشن ہو, اس کی پرچیز ہو, اس کی سیل ہو, ڈسٹریبیوشن ہو, اس کے اکنامک جو فیکٹرز ہیں کہ وہ پیشنٹ کو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب یہ تمام پیرامیٹرز ہیں جو فارماسسٹ کور کرتا ہے. ایون کہ میڈیسن کے ایڈورس ایفیکٹ, کہ میڈیسن ایڈمنسٹر کر دی گئی ہے پیشنٹ کو, اس کے بعد اس کا پیشنٹ کی صحت پہ کیا رول ہے, تو یہ فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے اس میں. تو عوام سے, جیسے ڈاکٹر محسن صاحب نے فرمایا کہ عوام جو ہے اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ جب بھی کہیں سے میڈیسن پرچیز کریں تو آپ فارماسسٹ سے ایڈوائز ضرور لیں, تاکہ آپ جو ہے صحیح دوا لے سکیں, اس کی ایڈمنسٹریشن کے کس ڈوز میں لینی ہے, کتنے وقفے سے لینی ہے, کیا خوراک ہے اس کی, اور اس کے کیا ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, اس کو بارے میں مکمل رہنمائی لیں اور اس کے مطابق استعمال کریں. تو ہیلتھ کیئر سسٹم میں فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے. اس لیے عوام جو ہے ڈاکٹر سے ایڈوائس کے بعد ایک پریسکرپشن لکھا جا چکا ہے, اس کے بعد جو رول شروع ہو جاتا ہے وہ فارماسسٹ کا ہے. تو فارمیسی پہ آپ جائیں, آپ مکمل اس سے رہنمائی لیں, پیشنٹ جائیں یا کنزیومر جائے تو مکمل رہنمائی لیں اور اس کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ دوا استعمال کریں, اپنی مرضی سے نہ. اور دوسری بات, جتنی میڈیکیشن لکھی گئی ہے 3 دن کی, 5 دن کی, 7 دن کی, وہ کورس لازمی مکمل کریں. ہرگز ایسا نہ کریں کہ جی اب مجھے آرام آ گیا 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد, تو وہ آپ کو محسوس تو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ 1 یا 2 دن میں ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی دوا جو ہے وہ مکمل نہیں کی. اس لیے کوئی بھی پیشنٹ ہو جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے پریسکرائب کر دیا ہے اور اس کے بعد فارماسسٹ نے آپ کو رہنمائی کی ہے کہ یہ اتنے دن اتنی خوراک لینی ہے, یہ میڈیکیشن, وہ آپ نے کورس مکمل کرنا ہے تاکہ آپ فوری طور پہ مستقبل قریب میں اس اسپیسیفک جو بیماری ہے اس سے متاثر نہ ہو. آپ کوئی دوائی خریدتے ہیں, انفیکٹ اگر آپ فارماسسٹ سے پوچھیں
تو وہ آپ کو بہت اچھی ایڈوائز دے سکتے ہیں. اس حوالے سے ضرور بتائے گا فارماسسٹ کتنے امپورٹنٹ ہیں, ان کا کیا رول ہوتا ہے, اور کیا چیزیں ہیں جو کہ فار ایگزامپل آپ میڈیسن لینے جا رہے ہیں, آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کوئی چیزیں, یا آپ کو نہیں پتا کون سی دوائی آپ خریدنا چاہتے ہیں, تو کتنا امپورٹنٹ رول ہے ان کا اس چیز میں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ نے بات کی ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے. تو جو انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن ہے, جو انٹرنیشنلی اور گلوبلی ریکگنائزڈ ہے, انہوں نے جو فارماسسٹ کی کنٹریبیوشنز تھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں, ان کو آنر دینے کے لیے اور جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے اس کو ڈے کو ڈیزگنیٹ کیا کہ یہ ایز اے ورلڈ فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا گلوبلی. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کے بعد جو فارماسسٹ ہیں وہ ہیلتھ کیئر کا ایک بیسک کمپوننٹ ہیں. ڈاکٹرز کا جو بیسک کام ہے وہ ہے ڈائگنوز کرنا اور پریسکرائب کرنا. اس کے بعد جو ڈسپینسنگ ہے یا جو میڈیکیشن کی ڈوزیج وغیرہ ہے وہ ساری کیلکولیشن, یا پیشنٹ سے جو کاؤنسلنگ ہے کہ آپ نے کون سی دوائی کس دوائی کے ساتھ کھانی ہے, یا دوائی کون سی ڈرگ کا کس کے ساتھ انٹریکشن ہے, وہ سارا کام ہے فارماسسٹ کا. تو جتنا ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک ڈاکٹر کی امپورٹنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فارماسسٹ کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے, کیونکہ سارا جتنی بھی کنسلٹنسی پیشنٹ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے وہ فارماسسٹ نے ہی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو یہ سب سے پہلے ترکی میں ہوا تھا ورلڈ فارماسسٹ ڈے, تو تب 1912 میں سب سے پہلے فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تھا, اور تب سے اب تک جو 25 سپتمبر ہے اس کو ایز اے فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا. جب ہم ڈفرینٹ ڈرگس کی بات کرتے ہیں تو کچھ بائی نیچر کمپیریٹیولی زیادہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں. کیا یہ اسپیسیفک پین کلر جو بخار کی دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر گھروں میں, یا درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیا یہ ایڈکٹیو بائی نیچر ہے, یا یہ صرف سائیکولوجیکلی ہماری ڈپینڈنس بن چکی ہے؟ ہاں جی, دیکھیں جی, پین کلرز میں دو کیٹیگریز ہیں. اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو کہ واقعی ایڈکٹیو ہیں اور پیشنٹ ان کا عادی ہو جاتا ہے, بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس میں آپ پیراسیٹامول کو نہیں کہہ سکتے, یہ کچھ اور پین کلرز ہیں, ان میں ایڈکشن نہیں ہے. اس میں اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ پیشنٹ کا ضرور ہو سکتا ہے کہ جی میں یہی دوا کھاؤں گا تو میرے جسم کا درد ٹھیک ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ انجیکشن کی فارم میں بھی آتی ہیں. اس طرح ایک الرجی کی میڈیسن ہے, انجیکشن کی فارم میں آتی ہیں, ٹیبلٹس بھی آتی ہیں. تو وہ پیشنٹ جب ان کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پہلی یا دوسری دفعہ تو شاید اس نے کسی پریسکرائبر کی ایڈوائس سے استعمال کی جو کہ ضرورت تھی, لیکن پھر اس کو خود ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے اچھا لگا کہ اس کا افیکٹ ایسا آیا کہ اس نے یوز کرنا شروع کر دیا, تو ان کے وہ ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کنٹرول ڈرگ ایکٹ میں ان کو ہم کنٹرول ڈرگ کہتے ہیں. ان کو کنٹرول ڈرگ کی کیٹیگری میں رجسٹر کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے معاشرے میں کہ وہ انجیکشنز کا وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو یوز کریں, وہ واقعی ایڈکٹیو ہیں اور وہ جان لیوا ہے. مطلب اوور دی ٹائم 2, 4, 5, 10 سال کے بعد ڈیپینڈنگ آن دی پیشنٹ جان لیوا ثابت ہوں گے. تو وہ کچھ کیٹیگریز ہیں اور وہ بڑی کنٹرولڈ ہیں. تو اس حوالے سے وہی وہ سیلف میڈیکیشن والی بات ہے کہ اور جو فارمیسی مالکان ہیں, جو فارماسسٹ ہیں, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بغیر پریسکرپشن کے ہرگز نہ دیں, اور جتنی پریسکرپشن پہ ڈوز لکھی گئی ہے, جتنے دن کی, جتنے ٹائم کی, اس کے مطابق اپنی سپرویژن میں دیں. اور اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی آپ سے آ کے ڈیمانڈ کرے, کیونکہ وہ قانونی طور پہ بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف ہم جو ہے وہ بڑے ایکشن بھی لیتے ہیں. بھی ریسنٹلی ہم نے کچھ کاروائیاں بھی کی ہیں, اس میں بہت سارے کلپریٹس کو پکڑا بھی ہے. تو ان میڈیسن سے واقعی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں فارماسسٹ کو اور فارمیسی مالکان اپنا کردار ادا کریں اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ مینٹین کریں, بغیر پریسکرپشن کے کسی کو نہ دیں. لیکن جہاں تک پیراسیٹامول یا ڈیکلوفینک سوڈیم, ڈیکلوفینک پوٹاشیم, اس طرح کے سالٹس ہیں, یہ ایڈکٹیو نہیں ہے. تو اس میں اب جیسے شارٹیج کی بات ہوئی, تو اس میں جو ہے وہ کسی اسپیسیفک برانڈ جو ہے وہ شارٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو جنیرک ڈرگ ہے پیراسیٹامول وہ ہرگز شارٹ نہیں ہے. اور فارچونیٹلی, خوش قسمتی سے, فیصلہ آباد میں 2 فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں جو پیراسیٹامول بنا رہے ہیں, اور ہم لاسٹ ویک ہی ہم ان کے پاس گئے تھے, اور وہ سفیشینٹ کوانٹٹی ان کی جو پیراسیٹامول کی ہے وہ اویلیبل ہے. تو میری پیشنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس اسپیسیفک برانڈ پہ اتفاق نہ کریں. اگر آپ وہ ڈیمانڈ کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کو فارمیسی اونر یا فارمیسسٹ کہہ دے دی اویلیبل ہے.
آپ پیراسیٹامول کی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ ابھی جیسے یہ ویدر چینج ہو رہا ہے، اس میں بخار کھانسی کے مسئلے آئیں گے، پھر یہ ڈینگی سیزن بھی بارشوں کے بعد جو ہے شروع ہو گیا، تو اس میں وہ پیراسیٹامول جو ہے وہ بیسک دوا ہے، اور تو اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ کو جب بھی ضرورت محسوس ہو تو آپ برائے مہربانی برانڈ پہ اتفاق نہ کریں، آپ فارمیسسٹ سے پیراسیٹامول ڈیمانڈ کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ کو فریلی ملے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اچھی اور معیاری دوا ملے گی، رجسٹرڈ میڈیسن ہی. جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فارماسسٹ کا جو رول ہے نا وہ 2 جگہوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے، مطلب بہت سارے ایسے صحت کے مسائل ہیں جہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے عام بخار، جسم درد، الرجی کا مسئلہ ہے، پیٹ درد ہے، عام ڈائریا ہو گیا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، تو اس کے جو یہ فارماسسٹ کے لیول پہ حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے فارماسسٹ آپ کو ایک ایڈوائز دے دے گا، اور وہ آپ میڈیکیشن یوز کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اس کے بعد بہت سے ایسے اسپیشلٹی کے مسئلے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں جا کے ہی ٹھیک ہونے ہیں، اور ایک ایکسپرٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ایڈوائس اس میں ضروری ہے. اس میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کے کلینک یا ہاسپٹل میں جائیں گے، اور اسے جا کے ایڈوائس لیں گے، وہ ایک پریسکرپشن لکھے گا. اب وہ پریسکرپشن بھی الٹیمیٹلی فارماسسٹ کے پاس ہی آنا ہے. وہ اس پریسکرپشن کو مانیٹر کرے گا، اس کی ڈوزیج وغیرہ دیکھے گا، اگر ضرورت ہوگی ڈوزیج چینج کرنے کی یا کوئی میڈیکیشن چینج کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کرے گا. تو یہاں پہ پھر فارماسسٹ کا ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے بعد رول ہوتا ہے. تو عوام سے میں یہی درخواست کروں گا کہ جو بہت سارے آپ کے عام مسئلے ہیں صحت کے، وہ آپ کسی فارماسسٹ سے ایڈوائس لے لیں. اس کا ہمیں نا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو عوام کو پیسوں کی بچت ہوگی، اس کا ٹائم بچے گا. دوسرا، آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے. اگر اس چیز کو جس ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس پیشنٹ کو، وہ باہر جو ہے فارمیسی سے ایڈوائس لے، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے پبلک ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پیشنٹ کا لوڈ کم ہوگا، اور ان پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں مدد ملے گی جن کو واقعی ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اور ان کو ٹائم زیادہ مل سکے گا. تو بہت سارے ایسے جو آپ کے عوام سے میں کہوں گا کہ جو آپ کے صحت کے مسئلے ہیں تو وہ فارمیسی سے کنسلٹ کر لیں. انلیس کہ آپ کو فارماسسٹ کہے کہ آپ ہاسپٹل جائیں، یہ اسپیشلٹی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے جا کے کنسلٹ کریں، آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا کوئی انجیکشن یا کوئی ڈرپس وغیرہ کی صورتحال ہے، تو اس کے لیے آپ ہاسپٹل، وہ آپ کو فارماسسٹ ریفر کر دے گا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، آپ جائیں ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر صاحب سے جا کے لیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے فارمیسی پہ موجود جو ہے وہ فارماسسٹ سے کنسلٹ کر لیں. بہت سارے 20 to 30% میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ جو پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے اس پہ لوڈ ہمارا کم ہو جائے گا، اور اس لوڈ کے کم ہونے کا یہ فائدہ ملے گا کہ ان پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کرنے میں اور ان کو بہتر ٹائم ملے گا جن کی وہاں پہ ضرورت ہے ہاسپٹل میں. تو اب جو ہمارا آگے دور آ رہا ہے اس میں فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے، اور یہ آئندہ آگے وقت کے ساتھ بڑھنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہماری ماحولیات بھی خراب ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بیماریاں زیادہ ہیں، نیو جنیرکس جو ہیں، نیو ڈرگز مارکیٹ میں کم آ رہی ہیں، ڈسکوری یا انوینشن کم ہے. تو اس لیے عوام سے یا پیشنٹ سے آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی مرضی سے ان کی ایڈوائس کے بغیر کوئی دوا استعمال نہ کریں، تاکہ فیوچر میں آپ کو ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ نہ آئیں. اسپیشلی ٹین ایجرز میں آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پک اپ کرتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹل ٹرینڈس کو، ڈفرینٹ چیزوں کو جو کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. آئی تھنک ٹین ایجرز میں بھی آج دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ اوورلی ریلائی کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈرگس کے اوپر سے دے آر مور پرون ٹو ایڈکشن، بیکاز وہ اپنے ارد گرد اتنی زیادہ دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ویری ایزی کہ کوئی آپ کو کوئی ڈرگ آفر کر دیتا ہے. میڈیسنل ڈرگس کی بیکاز ہم بات کریں تو ہم اپنا فوکس اسی طرف رکھیں گے، بٹ کوئی آپ کو آفر کر دیتا ہے ڈفرینٹ، آپ کو بتا دیتا ہے جی کہ جی اس سے تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا، آپ یہ لے کے دیکھ لو. کتنا رسکی ہے اور کتنا ضروری ہے کہ پیرنٹس، ٹیچرس اینڈ بچے اس چیز پہ اویئر ہوں اور انہیں پتا ہو کہ کوئی بھی ڈرگ آپ نہیں لے سکتے، آپ بغیر کسی ریزننگ کے، انفارمیشن کے آپ کو نہیں لینا چاہیے. جی، کیونکہ ٹین ایج جو ہے وہ ایج اس قسم کی ہوتی ہے کہ ذرا سمجھنے کی صلاحیت ذرا کم ہوتی ہے، اور اس ایج میں ہر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. تو بچے جو ہیں یا ٹین ایج کے جو جوان ہیں ہمارے نوجوان، وہ میڈیکیشن، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں یا ڈرگس جسے ہم کہتے ہیں منشیات کا استعمال، یا یہ جو ایڈکشن والی ڈرگز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ان کو وقتی طور پہ تو کچھ نہ کچھ شاید فائدہ مل جاتا ہے، لیکن ان کو اس کے جو لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس آنے ہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ ہماری جو اب نوجوان نسل ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آگے زیادہ ہوتا جا رہا ہے.
وہ جوانی میں تو کہتے ہیں نا کہ جی جو بھی کام کر لو لکڑ ہضم پتھر ہضم، اس وقت ان کو یہ چیز فیل نہیں کیونکہ جوانی ہوتی ہے، لیکن اگلے چند سالوں میں جب اس کے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکیڈیمیا میں بھی یہ بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے آج کل کہ نشے کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں ہمارے، ان کو بڑا ان کا بنیادی رول ہے کہ وہ جو ان کا جو کوریکولم ہے وہ تو ان کو وہ پڑھا ہی رہے ہیں، ساتھ میں ان کی اس بارے میں تربیت کریں۔ ہاسٹلز کا جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور مکمل اویئرنیس دی جائے، عوام کو آگاہ کیا جائے، اور پیرنٹس جو ہیں خاص طور پہ اپنے بچوں کے بارے میں جب ٹین ایج میں وہ داخل ہو رہے ہیں تو ان پہ خصوصی طور پہ نظر رکھیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا یوز کر رہا ہے، اس کے افیکٹس کیا ہیں، کیونکہ بہت سے مسئلے مجھے ایسے سننے میں آ رہے ہیں، لوگ کنسلٹ کرتے ہیں جی ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے علاج کروا دیں۔ تو پیرنٹس کو میں خصوصی طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ جاتے ہیں کیا کوئی نشہ تو نہیں کرتے اور کسی قسم کی دوا تو استعمال نہیں کرتے، ان کے کمروں کو چیک کریں، ان کے ٹیچرز کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی رول تو پیرنٹس کا ہے اور اس کے بعد ان کے ٹیچرز کا ہے۔ باقی اویئرنیس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اور جو فارمیسی مالکان اس طرح کے جو غلط کاروبار میں ملوث ہیں، جو کنٹرول ڈرگز کا مس یوز کرتے ہیں، چند روپوں کے لیے پروفیٹیبلٹی کی جو ریشو ہے اس میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو بھی ڈیمانڈ کر لیں 5 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں بیچ دیتے ہیں تو مل جاتے ہیں کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے جس نے نشہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں۔ بالکل جی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔